الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ناظرین محترم، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری سلسلے گفتگو سجدہ شکر پر چل رہی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے رسول اسلام کے نام پر بات چل رہی تھی کہ اگر جو ہے جب کوئی انسان صلوات کے احکام کیا ہے. پچھلی میں نے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جب بھی انسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے محمد، احمد یا لقب اور کنیہ جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر جاری کرے یا سنے، گرچہ نماز میں ہو مستحب ہے، گرچہ نماز میں ہو مستحب ہے کیا کرے؟ صلوات بھیجے. یہی حکم ہے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح کی کلمات کو زبان پر جاری کرے یا سنے، یا وہ ضمیر جو آن حضرات کی طرف پلٹ رہی ہو اس کی طرف اسے زبان پر جاری کرے یا سنے، تو بہتر مستحب یہ ہے کہ صلوات پڑھے. اللہم صلی علی. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ 1338. نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز میں کسی نے اس طریقے سے نام نہیں لیا رسول اسلام کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے جو ہے مثال مجلس ہو رہی ہے یا سامنے درس ہو رہا ہے اور درس میں مثال کے طور پر جناب رسول اسلام کا نام لیا گیا، اور جب نام لیا گیا تو اب نماز میں مستحب یہ ہے، نماز میں مستحب یہ ہے کہ صلوات کو پڑھے، اور جب صلوات پڑھیں گے تو ثواب مستحب ہونے کے اعتبار سے ملے گا. ایک ہوتا ہے مستحب ہونا، ایک یہ ہوتا ہے کہ قصد رجا، یعنی ایک یہ کہ بھائی پڑھیں گے صلوات تو صلوات کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے. مستحب ہونا ایک الگ ہے، استحباب ہو جانا ایک الگ ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو آپ کو صلوات پڑھنے کا ثواب مل رہا، دوسرے یہ کہ حالت نماز میں سن کے پڑھنے سے مستحب ادا ہو رہا ہے. تو صلوات پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، مستحب ادا ہونے کا بھی ثواب مل جائے گا، یعنی ڈبل بونس پوائنٹ مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جیسے نام سنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ نماز میں کسی بھی حالت میں اہل بیت یا رسول اسلام کا نام سنیں اور فوری طور پر صلوات پڑھ دیں تو یہ صلوات پڑھنا مستحب ہے. اب یہاں رسول اسلام کے نام ہی کی بات چل رہی ہے ابھی، تو ابھی آگے شاید یہ مسائل بتائیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے سے بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، لقب یا کنیت کے لکھتے وقت بھی مستحب ہے. یہ تو آپ نے نماز کے حالت میں سنا ہے. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھنے کے وقت بھی صلوات کو پڑھنا مستحب ہے. صلوات کو مکمل طور پر لکھے، اور بہتر ہے کہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں تو ان کو صلوات بھیجے. اب جن لوگوں نے یاد کیا وہ صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد. اب بہرحال یہ جو ہے مکروہات کی بحث آ رہی ہے. آگے شاید آپ کے مسئلے کا جواب اس میں نہیں ملا ابھی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آگے تحقیق کرتے ہیں. سجدہ شکر کے بعد اب بات آتی ہے مبطلات نماز کی. مبطلات نماز میں نماز کے مکروہات کیا ہیں؟ نماز کے مکروہات میں آپ دیکھیں گے تو ابھی تک مستحبات کی بات چل رہی تھی کہ نماز میں صلوات بھیجنا یہ مستحب ہے. اب مکروہات، نماز میں کیا ایسے کام ہے جن سے اپنے آپ کو روکنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے. مکروہات کیا ہیں؟ کہا کہ نماز گزار نماز میں چہرے کو تھوڑا دائیں یا بائیں طرف اس طرح سے موڑے کہ نہ کہیں گے قبلے سے منہ پھر چکا ہے. ایسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کسی بھی حالت میں پوری نماز میں کہیں بھی اپنے چہرے کو اس طرح سے نہ موڑے. اب جیسے ایسے
چہرہ آپ کا پورا ایسے مڑ گیا تو قبلہ رخ سے ٹوٹ گیا، لیکن اتنا موڑے کہ جس سے آپ کو کوئی چیز دیکھنا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے تحقیق کر رہے ہو کیا کر رہے ہیں، کہا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ اگر چہرہ آپ کا پوری طریقے سے منحرف ہو جائے، قبلہ رخ سے مڑ جائے، نماز باطل ہے، لیکن تھوڑا بہت چہرہ اگر ادھر ہٹے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز میں مکروہ آپ نے کیا ہے۔ دوسرے نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھے، معذرت چاہتا ہوں، نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد 2 سورہ پڑھے، جو کہ مکروہ مقات میں جو مسئلہ نمبر 1160 میں بتایا گیا ہے، استفتاء کیے گئے ہیں، یعنی 2 چھوٹے سورے پڑھنا، ایک کے بعد ایک چھوٹے سورے پڑھنا، یہ مکروہ۔ نماز میں پلکوں کو ایک دوسرے پر رکھے یا آنکھوں کو داہنے یا بائیں طرف گھمائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و کیا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نہیں، آپ کی آنکھیں سجدگی پہ ہونی چاہیے، کہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، کھانا شروع ہو گیا جلدی نماز پڑھو، ادھر ادھر نگاہ نہیں ہونی چاہیے، مکروہ ہے۔ جب بھی نماز پڑھنا ہے اپنی آنکھوں کیا کرنا ہے، سجدگی پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی اور ہاتھ سے کھیلے، داڑھی بڑی ہے انسان کی طرف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، داڑھی نہیں ہے مثال کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کام مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی جی ہاں۔ کیا ناخن چبانے باطل نہیں ہوتا، بیٹا مکروہ ہے، داڑھی سے کھیلنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکروہ ہے، یا پھر داڑھی کے بالوں سے دانتوں سے چبائے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے یا انگلیوں کو جی کیا کریں، توڑے، انہیں پھوڑے لکھا ہے یہاں پر، توڑے، پھوڑے تو دوبارہ کام نہیں دیتے، توڑے ایسے، الحمدللہ، ہاں ایسا، یہ نماز کی حالت میں اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو چٹکانا کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، خوب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ آب دہن کو باہر نکالے یا پھر ناک کا پانی نکالے، ٹھیک ہے جی۔ 10ویں کہتے ہیں کہ جمائی لینا، الحمدللہ رب العالمین، یہ میکسیمم ہاں مکروہ، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، خدا نہ خواستہ اگر یہ جمائی لینے میں کوئی حرف ادا ہو گیا تو پھر جو کیا ہوگا، نہیں، بیجا کلام کی بنا پہ سجدہ سہو کرنا پڑتا جی، نہیں کنٹینیو کرنا، کنٹینیو کرنے کے بعد سجدے سہو، بیجا کلام یا بیجا سلام کی بنا پر سجدے سہو کرنا، ہاں تو اس وقت کنٹرول کرنا، شیطان چاہتا یہی ہے، اس وقت کیا کرنا، جب کھڑے ہونا تو پوری طرح سے فریش ہو کے آمادہ ہو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا، نیند میں کھڑے رہ کے الحمدللہ رب العالمین سجدہ کی پھر جا کے پھر دوبارہ سو گئے، نہیں، یہ اللہ نے 2 رکعت نماز کیوں رکھا، صبح صبح اٹھو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، گرم نرم بستر چھوڑو، وجہ کیا، کہا کہ جاگو، جب تم وضو کرو گے، چہرے پر پانی ڈالو گے، تمہاری نیند ختم ہو جانی چاہیے، تمہارے دن کا آغاز نماز فجر سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ 12-1 بجے سے، ناشتہ ہی ہمارے پاس 11:30، نہیں سنے جی، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے دن کا آغاز نماز فجر سے ہو، نہ یہ کہ 11:30 12 1 بجے 2 بجے تمہارے جو ہے دن کا آغاز ہو، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہے، اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے، تو 2 رکعت نماز بہانا ہے، اللہ کو اصل میں تمہیں جگانا ہے، یہ 2 رکعت تو نماز بہانا ہے، دراصل خدا کو تمہیں جگانا ہے،
اور پھر اطاعت میں نے عرض کیا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی اللہ نے جتنا کہا ہے، جیسا کہا ہے، جس موقع پہ کہا اس موقع پہ اس کو ادا کرنا، اس طریقے سے، اس روش سے، یہ اصل عبادت ہے۔ اب کبھی کبھی اللہ بہت زیادہ یاد آ جاتا ہے نماز فجر میں، 2 رکعت نماز سے کس کا پیٹ بھر رہا ہے، 1-2-4 رکعت اور پڑھ دیں گے کہ نماز قبول نہیں ہے جی۔ اب آئیے، مرد دونوں قدموں کو قیام کی حالت میں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے، مرد ایسے مکروہ، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ایسے ملا کر رکھے، مرد کے لیے کم سے کم اتنا، یعنی 3 انگلیوں کے برابر بھی، اگر آپ درمیان میں اسپیس ہے کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 12، انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب جو اس کے مقابل میں ہے، یا ہر وہ چیز جو اس کے اپنے میں مشغول کرے، اس کی طرف نگاہ کرنا، یعنی انگوٹھیاں ایسی پہننا مثال کے طور پر جس کو دیکھنے کے بعد انسان اسی کی طرف متوجہ۔ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کا مکروہ، یعنی ایسے انگوٹھیوں کو پہننا کہ جن کے آج کل نکلے نا جی، چمکیلے، وہ الگ الگ ٹائپ کے، وہ کبھی سانپ کی شکل میں ہیں، کبھی تابل کی شکل میں ہیں، اور باضابطہ آئیے۔ اب آئیے، حمد اور سورہ یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو، یعنی کیا مطلب؟ حمد پڑھ رہے ہیں آپ، وہ بات چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسا میں کر کے بتا رہا تھا، یہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں الحمدللہ رب العالمین، ہاں شاعروں پہ کیا بات کرتے ہیں، پوری توجہ وہاں پہ کہ شاعروں کو بچے سے کہہ کیا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حمد سورہ کو روک کر کسی کی بات سننا یہ مکروہ، ٹھیک ہے جی۔ حدیث سے نفس خود سے بات کرے اور اپنے ذہن میں دنیاوی امور کو مرتب کرے، الحمدللہ رب العالمین، میرے کو جانے کا تھا صبح میں 8 بجے اٹھ کے جانے کا ہے نا، الرحمن الرحیم ناشتہ 7 بجے کر لیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دودھ انڈا روٹی ہے نا، یہ پورا جو دنیاوی امور کے بارے میں جو انسان پورے دن کی جو ٹائم ٹیبل کو برابر کر رہا ہے، وسوسے شیطانی مکروہ ہے۔ آتا کیسا بھی، نماز کب ختم ہوتی پتہ مجھے، نماز ختم ہونے کے بعد معلوم بتا رہی نماز ختم ہو گئی، اکثر یہی ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اچھا نماز ختم ہو گئی، آپ پورا گھوم کے دنیا سے واپس یہاں کے بیٹھ گئے، پھر سے متوجہ نہیں تھے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اس کے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا اس بات کو، تو امام خمینی نے کہا کہ کون ہے تم میں جو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہو؟ سب نے کہا کہ بھئی ارے آقا آپ کے ہم شاگرد ہیں، آپ کے شاگرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، ہم نے نماز شب کو بھی قضا نہیں کیا ہے، آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے؟ ہاں، میرے سوال کو متوجہ نہیں ہوتی، میں نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے؟ ابھی چونکہ شاگرد تھے آغا کے، ان لوگوں نے کہا کہ آغا اگر سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، خاص بات کیا ہے؟ امام خمینی نے کہا کہ 2 رکعت نماز اللہ کے لیے کون پڑھ رہا ہے مجھے بتائیں، یعنی شروع کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے اللہ اکبر سے لے کے آخر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تک انسان کا ذہن معبود الہی کی بارگاہ میں رہے گا، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنا شروع کیا، بولی صبح 8 بجے وہاں جانا ہے، جانے کے بعد بچے کی فیس دینے کا ہے، فیس دے کر کے پھر وہاں سے نکل کے اپنے کام کاروبار پہ جانا ہے، اس کے پاس سے پیسے آنے کا تھا، وہ سیٹ کے پاس جا کے پیسے لینا ہے، وہ پیسوں میں سے 20,000 اپنے 30,000 روپے مال کے پیسے دینے کا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری جو ہے دن کی ٹائم ٹیبل کر لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ختم ہو گئی، پہنچنے کے بعد اب احساس ہوا نماز ختم ہو گیا، اچھا نماز ختم ہو گئی، چلو الحمدللہ، تو کہا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ امام خمینی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہو، یعنی شروع کے اللہ اکبر سے لے کے آخر کے اللہ اکبر تک صرف اور صرف خدا ہی ذہن میں ہو۔ کہا اس کے لیے جب یہ سوال کیا تو سب خاموش ہو گئے، کہا آغا ایسا تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے،
ہم نماز شروع کرتے ہیں وسوسہ شیطانی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہم پوری دنیا گھوم پھر کے پھر واپس یہیں پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب سے مباحثہ کرنا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا ہم نے ریزرو نہیں کیا تھا، کسی کے یہاں دعوت ہے وہاں ہم کو کھانا کھانے جانا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اب آپ نے جب سوال کر ہی لیا ہے تو اب اس سلسلے میں سلیوشن کیا ہے؟ تو اپنے شاگرد کو یہ بتا رہے تھے، کیا بتایا تھے اپنے شاگردوں کو؟ کہا کہ جب کبھی نماز پڑھو تو کم سے کم واجب اذکار کے ذکر کو جب پڑھو تو اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں لے آؤ، تو تم اس وسوسے شیطانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بیر میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ سنیے۔ اللہ اکبر، ذہن میں فوراً ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان الرحیم ہے۔ الحمدللہ، میں ترجمہ کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو پہلے عربی دکھ رہی، ترجمہ دکھ رہا، لیکن جب آپ پڑھیں گے اپنے ذہن میں جب ترجمہ آتا جائے گا تو اتنی دیر نہیں ہوگی، آپ ادھر پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ترجمہ آنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جو سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ اب یہ ترجمہ انسان کے ذہن میں آتا جائے گا تو انسان کے ہوش و حواس ایک جگہ رہیں گے، جب نماز ختم ہوگی تو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کی عبادت کو انجام دیا، وسوسوں سے دور رہے۔ جی بولنا نہیں ہے، صرف ذہن میں لانا ہے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے اس کا ترجمہ آپ کے خود بخود ذہن میں آنا، آپ کے بولنا نہیں ہے اس کو۔ سورہ اپن آواز سے پڑھ کے بھی وسوسے کم کرنے کے لیے بھی، لیکن جو جہری نمازیں ہیں، ایک ہے جہری نماز، ایک ہے جو ہے خفی نماز، یعنی بالکل آواز اس میں کم، آواز نہ ہو، جیسے فجر کی نماز ہے، نماز مغربین ہے، اس میں آپ کو آواز بلند پڑھنا ہی ہے، آپ کو اس میں تو متوجہ ہو جائیں گے۔ ظہرین میں آپ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پڑھ رہے ہیں سورہ، آپ کے ذہن ترجمہ آنا چاہیے۔ زور سے پڑھیں گے نہیں، زور سے پڑھیں نماز باطل ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے ظہر کی نماز کو زور بڑی بلند آواز سے پڑھیں گے نماز باطل ہے۔ جی ہاں، اب نماز مغرب جب پڑھ رہے ہیں، آپ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ بعض والا ڈسٹربنس ہو جائے، بعض والا ڈسٹرب ہو جائے آپ سے، یا یہ کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے قبلہ پڑھیں گے۔ فرادہ جو پڑھیں تو آپ ایک ایسی جگہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ یہاں تک کہ تیسری رکعت جو ہے جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو خود کو دہرانا ہے جماعت کی نماز میں، سوائے الحمد اور چھوٹے سورے کے باقی سب چیز دہرانا ہے۔ تو اس طریقے سے دہرائیے کہ بازو والا آپ کا جو بیچارہ آپ کی آواز سے پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ اور بیچارہ بازو والا جو ہے اگر بلند آواز سے پڑھیں گے آپ سبحان ربی العظیم ہو بھی، میں نے بتایا میں اس کی اقتدا کروں کس کی کروں، ہے نا؟ بالکل آہستہ آہستہ آواز میں پڑھنا۔ اب آئیے، اور ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کرے وہ مکروہ ہے۔ ہر وہ کام جو خشوع و خضوع، یعنی جہاں ہم کو اپنا دل لگانا چاہیے وہ دل لگانے کے بجائے کھڑے ہوئے ہیں، یہ انگوٹھے کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی نرم ہے جانماز، کتنی ملائم ہے، یعنی ایسے کام کہ جس کی بنا پہ آپ کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب انسان کو نیند آ رہی ہو یا پیشاب اور پخانہ کرنے کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مکروہات ہیں جو دوسری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، نماز فجر سوچ لیجیے، آپ نیند آ رہی ہے، بلکہ ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
मकरूह, फ्रेश हो जाइए। हाँ, हुआ तो गर्म पानी का प्याला जो है वो पी लीजिए ताकि आंखों में से नींद चली जाए। एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है, बल्कि दिल से उसकी इबादत करना है जो उसने नेमतें आपको दिया है। कौन कौन सी नेमतें उसने दिया है, इंसान अपने बदन पे गौर करे कि कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ने उसको दिया है। इंसान एक चर्बी के लोथड़े से देखता है, एक गोश्त के टुकड़े से गुफ्तगू करता है, एक हड्डी के जरिए से सुनता है। इंसान का ये हाथ अगर नहीं मुड़े तो इंसान खाना खाने का मोहताज हो जाता है, नहीं होता? एक शख्स जी दुनिया के बनाए हुए खलीफा के पास पहुंचे, कहा खलीफा ये बताइए कि अगर ये हाथ ना मुड़े तो इंसान खाना कैसे खाए? तो लोगों की अपनी अपनी ज़र्फियत है। उसने कहा कि मुंह से खाओ। उसने कहा कुत्ते में फिर आपने क्या फर्क, वो भी मुंह से खाता है, आप भी मुंह से खाए। फिर ये सवाल को लेकर मौला अली की बारगाह पहुंचे जो अल्लाह का हकीकी खलीफा था, उसके पास पहुंचे, कहा या अली ये बताइए कि इंसान का हाथ अगर ना मुड़े तो किस तरीके से खाना खाए? कहा ये इंसान हमेशा खाने की फिक्र में रहता है, कभी खिलाने की फिक्र नहीं रखता। जब ये इंसान किसी और को खिलाएगा तो वो इंसान इसको खिलाएगा। तो लिहाजा इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें अता की है, ये अंगूठा छोटी सी नेमत इंसान को, ये नहीं रहा तो ये बटन लगा के दिखाए मेरे को, बगैर अंगूठे के ये बटन नहीं लगा सकते। लगे तो तन्हाई में ट्राई करके देख लेना, बगैर अंगूठे के बटन लगाने की कोशिश कर लेना। अल्लाह ने जो नेमतें इंसान को अता किया है, क्या हमने उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है? फिर मजीद कहते हैं शिकायत है, अरे खुदा हमारे तो सुनता ही नहीं, हम तो नमाज पढ़ते, पंजगाना की नमाज पढ़ते, एहसान करें खुदा के ऊपर नमाज पढ़ के, हम नेक काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने ऊपर जो है अल्लाह ने जो चीज़ें वाजिब करा दिया, तो पहले अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, उसके बाद अल्लाह से मजीद उन शे क्या जो है अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तुमको दे। तो लिहाजा नींद की हालत में नमाज का पढ़ना मकरूह। दूसरी ये, अब बाहर काम से आए, जमात खड़ी हो गई, अरे बाप रे बाप जमात खड़ी हो गई, अब कहाँ जाओ पेशाब, हम वुज़ू करे जैसे तैसे भाग के खड़े हो, अब आ रहा मसल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, रोके पूरा जहन वहीं जा रहा। ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह है, आपके सवाब में कमी वाक़ई हो जाएगी। पेशाब आ रहा है लेकिन नहीं जा रहे, फौरन नमाज पढ़ने के लिए आ रहे, आप जो है जमात का सवाब लेने के चक्कर में पहुंच गए, वहां उल्टा ये होगा कि सवाब में कमी वाक़ई होगी। आपके पास वक्त है, नमाज में जमात में कब दाखिल हो सकते हैं, इंशाल्लाह आगे मसाइल आएंगे, जमात में कब तक आप दाखिल हो सकते हैं। पहली रकअत ही में पहले जो है शामिल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आगे जो है बयान करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी इंसान को हाजत है तो पहले हाजत कर ले, सुकून से वुज़ू करे, उसके बाद फिर नमाज को, क्योंकि दिमाग इंसान का तमर्कुज़ एक जगह बरकरार रहते हैं। ये हो गए मकरूहात नमाज जो 15 थे, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। अब जो बात आती है मुब्तलात नमाज, मुब्तलात नमाज इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुब्तलात किसे कहते हैं? बातिल की जमा, वो काम के जिसको अंजाम देने से नमाज बातिल हो जाती है, उन्हें मुब्तलाते नमाज कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम लोग इंशाल्लाह आने वाले इतवार के दिन आप हजरात के दरमियान रखेंगे। आप हजरात जो रोज़मर्रा में आप हजरात के साथ जो मसाइल हैं, उन मसाइल को बता सकते हैं। जी, जैसा कि अब आजकल का जो टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर अब सुबह में निकलते जाते अपन मट्टी धूल गर्मी में, शाम में आते अपना जो है नहा धो के करके खा के करके सो जाते। ये रोटेशन है आदमी का बना हुआ, इसको रात में नहाने की आदत है। तो इसमें ऐसा कि जुमेरात के दिन अपनी ड्यूटी करके सो करके आया आदमी, आके गुसल उसल करा, तो गुस्ले जुम्मा अपन शबे जुमेरात शबे जुम्मे को भी ले सकते हैं।
تمام غسلوں میں یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے تھک کے آ رہے ہیں تو غسل لے رہے ہیں, وہ کون سا غسل ہے نہیں معلوم, لیکن جانتا ہے ہم نماز غسل جمعے کی بات ہے. واحد ایک غسل ایسا ہے جمعہ کا جس کی قضا رکھی گئی ہے. اگر آپ نے جمعے کے دن نہیں کیا تو جمعے کی شب میں بھی کر سکتے ہیں, اگر شب میں نہیں کیا تو دوسرے دن کر سکتے ہیں, ہفتے کے دن نہیں کیا تو اتوار کے دن کر سکتے ہیں, اتوار کے دن نہیں کیا تو جب بھی آپ جمعے سے پہلے نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نیت کر کے قضا کی نیت سے کہ نماز روز غسل جمعہ قضا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ کہہ کے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. واحد غسل جس کی قضا موجود ہے. شب جمعہ بھی کر سکتے ہیں, شب جمعہ نہیں کر سکتے, روز جمعہ یا پھر اگر روز جمعہ نہیں ہوا تو رات میں کیجیے بھائی, جمعے کے دن رات میں کیجیے. آپ شب جمعہ نہیں ہو سکتا, نہیں شب جمعہ نہیں ہو سکتا, ایڈوانس نہیں ہے, بعد میں آپ دے سکتے ہیں. نہیں اب جیسا کہ رات میں شب جمعہ جو ہے غسل لے کے سو گئے, صبح میں اٹھے بھاگ گئے نہیں, جائے فجر کے بعد جمعے کے دن فجر کے بعد, جیسے دن شروع ہوتا ہے فجر کے بعد, اس کے بعد آپ کبھی غسل کریں. نماز فجر کے لیے اٹھے آپ, منہ ہاتھ دھونے کے بجائے غسل کرے, غسل جمعہ کرتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں, اسی غسل کے سے آپ جو ہے نماز فجر پڑھ سکتے ہیں. پانی نہائے تو وضو کرنا ضروری ہے, پانی نہانے سے آپ کا جو ہے وضو تھوڑی نہ ہو گیا. غسل پانی نہانا الگ ہے, غسل کرنا الگ ہے. نہیں, 27 غسل ایسے ہیں جن کے بعد آپ کو وضو نہیں کرنا ہے. آگے بحث آئے گی غسل میں انشاءاللہ. جی پوچھتا ہوں, یاد کر لو, پوچھتا ہوں. وضو کرنے کے بعد کرنا ہے آپ, یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں, وضو میں اگر آپ نے چہرہ دھو لیا ہے اور چہرہ دھونے کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ وضو کے میں چہرے کے بعد ترتیب ضروری ہے. ترتیب کیا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے. دیکھیے ترتیب موالات ضروری ہے وضو میں, ٹھیک ہے. اگر ہم نے جو ہے چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھو لیا, ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے سر کا مسح کیا, اس کے بعد پھر ہاتھ کو ہم ہاتھ جو ہے, تو ترتیب نہیں ہے نا, ترتیب ضروری ہے. یہ ہاتھ کے ساتھ ہی آپ جو ہے اس کو آپ پوری طریقے سے پورا پانی پہنچا سکتے ہیں. تیسری رکعت اور یہ تیسری یا چوتھی رکعت میں جو تشہد اور سلام جو پڑھتے ہیں, وہ جو نگاہ کہاں پہ ہوتے ہیں, ایک بار اپنے دامن میں رکھنا ہے, دونوں ٹائم اپنے دونوں ٹائم, یعنی اپنے آنکھوں کو اپنے دامن میں دیکھنا ہے. نہیں, مستحب یہ ہے کہ دامن میں دکھے. ایسے آپ جب جو ہے تشہد پڑھیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سجدے کے پہ کب دیکھنا ہے؟ جب آپ کھڑے ہو, الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں, چھوٹا سورہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو سجدے کے پہ دیکھنا ہے. اور آپ رکوع میں ہیں تو کہاں دیکھنا ہے؟ دونوں پیروں کے درمیان دیکھنا ہے. آپ سجدے میں ہیں تو جی ناک کی طرف دیکھنا ہے. اور آپ بیٹھے ہیں ایسا تو اپنی آنکھوں کو دامن میں دیکھنا ہے. جی فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے, ہاں, اگر ان کو جو ہے تھکن تھی, ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, عصر کا ٹائم ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ جی اس کے لیے یہی ہے کہ جان بوجھ کر اس نے قضا نہیں کیا. جی جان بوجھ کے اب نماز ظہرین اس کو آپ پڑھ سکتے نماز مغرب کے وقت تک, ظہر ہو یا عصر, دونوں کو ملا کے پڑھنے کا ہے. نہیں, جان بوجھ کر دیکھیے, ایک تو یہ تک بھولے سے کہ آدمی تھکا ہوا تھا, نماز فجر کے بعد سو گیا, اتنا سویا کہ 3-4 بجے جاگا, 3-4 جگہ پر, ہاں نہیں میں وہاں پر بھی آ رہا ہوں, 3-4 بجے تک انسان جو ہے جاگا, جاگتے اس کو یاد آ رہی نماز اور رہ گئی, فوراً وضو کیا, نماز پڑھ لی. نہیں بیٹا, قضا کی ضرورت نہیں ہے, ابھی وقت ہے, نماز ظہرین کا وقت رہتا ہے, نماز مغرب تک نماز پڑھ لیا. لیکن اب دیکھیں آپ, انسان جاگ رہا ہے, کوئی عذر شرعی نہیں ہے, بغیر عذر شرعی کے ارے ابھی تو نماز اذان ہوئی نا, پڑھیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد,
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تنالوا الشفاعة من استخف الصلاة، ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. ہلکا سمجھنے سے مراد ہاں جان بوجھ کر جب وقت ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اب بناری ابھی تو نماز ہوئی نا، ابھی اذان ہوئی نا، پڑھیں گے 1-2 گھنٹے میں انشاءاللہ آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، سو نہیں رہا تھا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، سوتے وقت اختیار میں نہیں ہوتا نا. آدمی جاگ رہا ہے، کوئی کام نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ٹال دیا، 2 گھنٹے کے بعد پڑھا، تو ایسا پڑھنے والے شخص کے لیے مولا فرماتے اللہ تنالوا الشفاعة، ہماری شفاعت ان افراد کے لیے نہیں ہے. اب سوچیے وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی شفاعت نہیں ہے، اب جو نہیں پڑھتا بیچارہ ہاں کہیں کہا شک کے اوپر اسلام نے کوئی کام نہیں کیا جب تک کہ یقین پیدا نہ ہو جائے. شک کو اسلام نے انٹرٹین نہیں کیا ہے. دیکھیے آپ کو پہلے ہی دیکھا، جیسے میں بھی یہاں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک گاڑی والا کیا کیا، وہ سامنے وائپر ہوتا ہے نا چلانے کے لیے، وہ پانی نکلتا اس میں گزر رہا تھا، اس نے پانی مارا، میرے پانی اڑا. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ اندر جو ہے ہندو ہے یا مسلمان، وہ پانی میرے پہ اڑا، میرے کپڑوں پہ گرا. اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی ہاں کون شخص ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے نہیں معلوم ہے. جب تک کہ مجھے اس بات کا یقین پیدا نہ ہو جائے کہ جو پانی مجھ پہ اڑا ہے وہ پانی نجس ہے، اس وقت تک میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں. لیکن جیسے مجھے پتا چل گیا کہ نہیں بھائی یہ پانی تو نجس تھا، اب ایسے میں راستے سے گزر رہا ہوں، اوپر سکھانے کے لیے بڑی سی بیڈ شیٹ ڈالا کسی نے، ہم گزر رہے ہیں، پانی کے 2-4 قطرے گر گئے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ روزمرہ میں استعمال یہ سب تمام چیزیں ہوتی ہے. اور پانی ہے، یا پھر بچوں نے صبح اس کو جو گیلا کر دیا، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے نا ہمارے کو. ہاں تو اسلام کرے پڑھ سکتے نماز. یقین نہیں، جب تک کہ آپ کو اس بات پہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ جو آپ کے کپڑوں پہ گرا ہے وہ معاذ اللہ جو یعنی چھوٹے بچوں کا جو ہے گیلا کیا ہوا بچھونا تھا، تو اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مکروہ جی بالکل ٹائٹ کپڑے جیسے جینس وغیرہ ہے. اچھا خود تو مکروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پیچھے والے کی نماز بھی خراب کر دے رہے ہیں. آدھا پوائنٹ اتر کے نیچے اتر جا رہا. ہاں جی 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 کون سے برانڈ کی پہنے ہوئے سب دکھا رہے ہیں، جو بھی برانڈ بھی دکھ رہے برانڈ وہ بھی دکھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برانڈ بھی دکھ رہا ہے اور جی جی تو یہ مکروہ ہے. یعنی آپ تو خود اپنی نماز ٹائٹ کپڑے پہن کے مکروہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہترین لباس بالکل سیدھا سادہ کرتا پیجامہ وائٹ کلر کا مستحب ہے. اور آپ کا جو مسئلہ ہے کہ میں آ رہا تھا چھیٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر، شک بھی ختم ہوا تھا، گھر کو آئیے اپنے کپڑے اتاریے، نماز کا ایک لباس پہلے سے رکھیے ادھر کہ میں یہ لباس اتاروں گا، یہ لباس پہن کے نماز پڑھوں گا، پھر یہ لباس اتار کے لٹکا دوں گا. نماز کے کپڑے الگ رکھیے، یہ تمام شکوک آپ کے ختم ہو جائیں گے، مستحبات پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور پھر ایک لگا صاف ستھرے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے. ایک کرتا پائجامہ سل کے رکھ دیجیے گھر میں خالی، ایک کرتا پائجامہ جیسے جانی نماز رکھتے نام لگا نماز پڑھنے کے لیے، ویسے ایک کرتا پائجامہ لٹکا کے رکھ دیجیے. آپ آئیے، وضو تو کرتے ہیں نا آپ، کپڑے اتاریے، وضو کیجیے، آ کے وہ کپڑوں کو پہن لیجیے جو کپڑے آپ نے نماز کے لیے وضع کر کے رکھے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھیے. ایک تو خوشبو لگائیں گے، مستحب رہے گا، اس میں سے خوشبو آتی رہے گی، مستحب ہے خوشبو لگانا. وائٹ کپڑے پہننا یہ مستحب ہے نماز پڑھتے وقت. پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرے کپڑے پہننا مستحب ہے. ایک نماز پڑھنے 4-5 مستحبت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. ہاں جی 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 دیکھیے امامہ لگانا مستحب ہے. امامہ ٹوپی کے بارے میں کہا نہیں گیا. ٹوپی اگر آپ کی
धागे की है तो वो हुक्म में नहीं आएगी। कपड़े की टोपी अगर हो नमाज पढ़ते वक्त तो अमामे को हुक्म में आएगा जो कि मुस्तहब है, सफेद अमामा तहतुल हनक के साथ। लेकिन अब चूंकि अमामा आज के दौर में उलमा से मंसूब हो गया है, लिहाजा अब जैसा कि आप टोपी लगाए हुए हैं, आपके बाल पूरे अंदर हैं। बात में ऐसा अंदर होना नहीं, अगर ये कपड़े में शुमार होती है टोपी मेरी अगर कपड़े में, तो फिर ऐसी टोपी पहन के नमाज पढ़ना मुस्तहब है मेरे लिए। नहीं, अब जैसा कि बाल आपके अंदर है, बात में ऐसा लगाते यहाँ के बाल दिखते रहते हैं, ये सब ऊपर खैर बाल दिखने हाँ। क्या होती है उनकी टोपी? नहीं, बाल दिखे कोई हरज नहीं है, लेकिन बाल आपके और सजदगा पेशानी और सजदा के दरमियान नहीं आना। आए तो सजदा नहीं होता, सजदा नहीं हुआ तो नमाज पढ़ते। यहाँ पे बात नहीं जी सर ये लोग बोलते हैं हमारे इमाम जिंदा है, हाँ, इस वजह से नमाज टोपी सर पे नहीं पहनना। अरे है को वजह यतीमों का नहीं भाई ये सुना, व्हाइट टोपी नहीं पहनना यतीम पहनता है। अच्छा व्हाइट टोपी के हमारे पास जो है बेवाओं को व्हाइट पिना के अब बच्चों को यतीम करके व्हाइट पिना दे रहे हैं। लिबास तो व्हाइट ही है, बताओ, दुल्हन को व्हाइट कोई रंग किसी से मंसूब नहीं है। ये सब दुनिया में आने का मुस्ताहब ये है कि व्हाइट अमामा, व्हाइट कपड़े पहनना, व्हाइट रज़ा पहनना, नमाज की हालत में तहतुल हनक के साथ अमामा पहनना, ये मुस्ताहब है। कपड़े की टोपी पहन सकते हैं। बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहनना है। और ये जो मस्जिद में जो है वो अक्सर अलबत्ता जो रंग बिरंगे इतने तेज ये रंग इतना तेज रंग है, इसकी टोपी बना के पहनना मकरूह, प्लीज। व्हाइट पहनना मुस्तहब है। जी आप फरमाइए। डार्क ग्रीन टोपी है, इसके ऊपर कुछ मकरूह चमकी नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ रहा हो चमक के जो आंखों में मारती ना, तो नमाज में ध्यान देंगे, वो चमक पे ध्यान देंगे उसका। जितना अल्लाह की बारगाह में खुशू खुजू सादगी के साथ आओगे उतनी बेहतरीन इबादत हो सकती है। बैतुल खान में मैं देखा जो है वो मक्के का जो है टोपी के ऊपर काबे का नहीं भैया, नहीं वो चीज अपने को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वैसी चीज पहन सकते हो, मतलब मैं बोल रहा था, मेरा बोलने का मतलब था कि तस्वीर है ना वो मक्के मदीने की जी कुछ कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं जी। अच्छा तो वो दूसरा भी वो जो बोरिया टाइप में जी लकड़ी की वो पहने, कोई हरज नहीं। अलबत्ता मुस्तहब क्या है वो बता रहा हूँ। मुस्तहब वाइट कपड़े की टोपी पहनना मुस्तहब, यानी सवाब जिसमें ज़्यादा है वो है वाइट कलर की टोपी। 24 घंटे लगा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लगाता हूँ। ये अलग बात है कि बाल जल्दी गिर जाते हैं, पक जाते हैं, हवा लगते हैं, लेकिन छुप भी जाते हैं ना गिरने के बाद। हाँ गिरने के बाद छुप भी जाते हैं। देखिए अब माशाल्लाह हमारे आधे से ज़्यादा हमारे गिर चुके हैं, मगर ये क्या है सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐब को छुपा देता है। ये जो टोपी है सत्तारुल उयूब है, ये हमारे ऐब को छुपा रही है। दूसरी बात एक मैं बताता हूँ टोपी पहनने का फ़ायदा क्या है। जी टोपी पहनने का फ़ायदा ये है, अगर मैं जाना चाहता हूँ, ईद का मौका है, नई फिल्म रिलीज़ हुई, मैं जाना चाह रहा हूँ, अरे नहीं भाई टोपी पहना हुआ अच्छा नहीं, वो जगह पे जाना। जब इंसान ज़ाहिरी तौर पे अपने क़ियाफ़े को एक इस्लामी क़ियाफ़ा बनाता है तो वो गुनाहों से बचने के लिए बेहतरीन ज़रिया करार पाता है। रमजान में होटल में टोपी उतार के जाते हैं, देखा देख रहे टोपी उतार के जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो कज़ा हो गई तो उसको वाजिब हो जाता बाद में उसको करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। जी बेटा आप फरमाइए, आखिरी सवाल आपका। जो टोपी के ताल्लुक से सफ़ेद टोपी जो है अक्सर जो पहनते हैं जिसके वालिदैन हैं, वही बात अभी वही बात हो रही थी यतीमों के बारे में। ऐसा कोई रिवाज नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्ताहब है नमाज की हालत में अमामा पहनना तहतुल हनक छोड़कर, वो मुस्ताहब है। अगर टोपी पहने सफ़ेद कपड़े की है अमाम में शुमार होगा, मुस्ताहब होगा, सवाब ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। जी आप लोग बोलिए बेटा। जी मकरूह है बेटा, नहीं पहनना मकरूह, नहीं पहनना मकरूह, सवाब में कमी है। अब मुझे सलवार का
सलाम किससे पूछ, हाँ बोलिए बेटा, सलाम बोलिए। नहीं याद करे हम, हाँ याद नहीं करे आप? नहीं दिया ना टैग। हाँ, एक दूसरे के ऊपर चलो ठीक है, कैमरे के सामने है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह